یہ ہزاروں کارکن پکڑ کے جیل کر لیں، یہ جتنا تشدد چاہے کر لیں، میرے اور آپ کے اٹھنے کی ضرورت ہے جس دن یہ قوم کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ کا کوئی ایک سچا درویش بھی میدان میں کھڑا ہو جائے، ان کو بغیر بتائے اٹھا لیا جاتا ہے رات کو گھروں سے۔ قصور کیا ہے لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، قصور کیا ہے تاجدار ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ ہمارے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے جو 1947 میں پورے بر صغیر میں گونج رہی تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا تھا۔ آج بعض بدبخت ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ نعرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے رسم و رواج، اس کے اخلاق، اس کا کلچر ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کچھ آوارہ عورتوں کو میدان میں اتارا، میرا جسم میری مرضی کے نام سے، انسانی حقوق کے نام سے۔ اور ان انسانی حقوق والوں کا ایک تماشا ہم نے یہ نور مقدم کیس میں دیکھا ہے کہ یہ کتنے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ ہمارا درویشوں کا ایک ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نعرہ دیا تھا، ہم نے الحمدللہ ان بزرگوں سے سنا جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا، ان سے سنا۔ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اب مجاہد ملت و قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ جتنے علماء بزرگ سب بیٹھے ہوئے روشن چہروں والے، ہمارا فخر ہے کہ ہماری قیادت الحمدللہ ایسی مخلص، جانثار اور وفادار تھی کہ آج ان کے پاک دامن پہ کوئی داغ اور دبا نہیں۔ وہ ہمیں یہ سبق دے گئے تھے، اور میں اس کا انی گواہ ہوں۔ میں بہت سارے جلسوں میں حضرت کے ساتھ رہا، سنتا رہا، آپ نے بھی سنا قوموں کی میں۔ حضرت فرما گئے تھے یہ افغانستان امریکہ کا قبرستان بنے گا، عراق امریکہ کا قبرستان بنے گا، یہ کبھی یہاں کامیاب نہیں ہوگا، ذلیل ہو کے جائے گا۔ 10-15 سال میں ہم نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا؟ کیوں جی بولیں تو صحیح، دیکھا کہ نہیں؟ اپنی آنکھوں سے جو کچھ بزرگوں نے فرمایا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا خواب بھی انہوں نے دیکھا تھا، تعبیر بھی انہوں نے ارشاد فرمائی۔ انشاءاللہ میں اور آپ بہت جلد یہ ہزاروں کارکن پکڑ کے جیل کر لیں، یہ جتنا تشدد چاہے کر لیں، میں اور آپ بہت جلد انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ بھی دیکھیں گے۔ یہ زیادہ دیر دھوکہ دینے والے باطل کے نمائندے زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اور میرے رب کا وعدہ ہے جال حق و زہق الباطل۔ بس میرے اور آپ کے اٹھنے کی ضرورت ہے جس دن یہ قوم کھڑی ہو گئی۔ پچھلے سال میں نے ایک حضور کے صحابہ کے بے ادبوں کو ایک جھٹکا دیا تھا، ابھی تک ان کو دردیں محسوس ہو رہی ہیں جی۔ تو ایک درویش بھی کو کھڑا ہو جائے میدان میں، رسول اللہ کا کوئی ایک سچا درویش بھی میدان میں کھڑا ہو جائے، ساری باطل قوتوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جو افغانستان میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی میزائل، نہ کوئی راکٹ، لیکن دنیا کی 42 ممالک کی افواج رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بھاگ گئی وہاں سے، پگڑیوں والے، داڑھیوں والے، جن سے یہ نفرت کرتے تھے، جن کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، اب انہی کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی منتیں کر کے مذاکرات کی میز پہ آئے۔ یہ عرض یہ اس لیے کر رہا ہوں، ایک ہمارے ہزاروں کربلا میں بھی شہید ہوئے، بعد میں بھی آج تک قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، یہ ہزاروں رسول اللہ کے دین پہ قربان ہوں گے، دین میری سرکار کا ہی اونچا رہے گا۔ بس آج کا پیغام یہ ہے، دلوں کو مضبوط کریں، پروپیگنڈے سے گھبرائیں نہیں کہ یہ بڑی پارٹی ہے، یہ بڑی پارٹی ہے، وسائل ان کے پاس ہیں، میڈیا ان کے پاس ہے۔ اللہ کی قسم یہ مومن کی ایک ضرب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ ابھی تازہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے
یہاں جوان بیٹھے ہوئے جن پہ پرچے ہیں جن کو بغیر بتائے اٹھا لیا جاتا ہے رات کو گھروں سے. قصور کیا ہے داڑھی رکھی؟ قصور کیا ہے لبیک کا نعرہ لگاتا ہے؟ قصور کیا ہے تاجدار ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے؟ لیکن کیا لوگوں کے جوش اور ولولے میں کوئی کمی آ گئی؟ کیوں جی؟ ایک قربان ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں اور تیار ہو جاتے ہیں. ایک ممتاز قادری نے رسول اللہ پہ اپنی جان قربان کی اور اس کی برکت سے ہزاروں ممتاز قادری اور بن گئے. یہ ایک جنگ ہے، چلتی رہے گی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. چراغ مصطفی کی روشنی پھیل رہی ہے، انشاءاللہ پھیلتی رہے گی. شرار بولہبی تو اس کے مقابلے میں نہیں نہ کھڑا ہو سکتا. انشاءاللہ پیغام فقیر کا یہ ہے کہ مضبوط رہیں اور نیت کر کے جائیں. یا اللہ جتنے دن زندگی کے ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے، کہ یہ سارے بے ایمان اکٹھے ہو کے بھی یا رسول اللہ تیری عظمتوں کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تجھے شان عطا فرمانے والا ساری کائنات کا رب ہے. یہ گھٹانا چاہتے ہیں، وہ بڑھانا چاہتا ہے. کامیاب ایمان والے رہیں گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. حاجی صاحب انشاءاللہ وقت آئے گا طیبہ سے ایک پیام آئے گا، دیکھنا ہم غلاموں کا نام آئے گا انشاءاللہ. حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا، ایسی ہوا چلتی ہے لوگوں کے ذہن پھر جاتے ہیں. جس دن اس قوم نے محسوس کر لیا کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے بچے لندن میں، ان کی شادیاں لندن میں، ان کی موتیں لندن میں، صرف دفن ہونے کے لیے یہاں حکومت کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. یہ جتنے بھی بڑے بڑے یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، رسول اللہ کے وفادار نہیں، حضور کا وفادار یہ بیٹھے ہوئے، یہ پگڑیوں والے، داڑھیوں والے. ہم اس ملک میں ہی انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا، یہاں ہی مریں گے، یہاں ہی جئیں گے. اس ملک کی حفاظت ہم کریں گے. یہ بھاگنے والے اور ہیں جن کی جائیدادیں باہر ہیں. اس ملک کی حفاظت یہ سرکار کے غلام کریں گے. اور انشاءاللہ میرے قائد فرما گئے، وہ مخلص تھے، وہ ولی کامل تھے، حضرت مولانا اجمل رضا صاحب کے استاد، ان کے استاد اور ہمارے بہت سارے بزرگوں کے استادوں کو میں نے سنا. میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ مولانا شاہ نورانی اللہ کے ولی ہیں. وہ جو فرما گئے ہیں، یہ عراق میں اور افغانستان میں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. دعا کریں جلد دن آ جائے کہ پاکستان میں بھی ہم ان کے ارشادات جو تھے ان کے مطابق حضور کا نظام نافذ ہوتا ہوا دیکھیں. اور ان کارکنوں نے جو زندگیاں وقف کی ہیں رسول اللہ کے لیے، حضور کے نظام کے لیے، اللہ کرے ان کی قربانیاں رنگ لیں.